नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका मेज़बान अहमद अली आपको अपने प्रोग्राम इस्लाह ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद कहता है। आज मैं व्यूवर्स आपकी इस्लाह करूँगा, बड़ी एक अहम इस्लाह करूँगा और शायद कुछ लोग इस वाक़यात से, इस हादसा से, इस इंसिडेंट से गुज़रे हों, तो मैं उन लोगों को चौकन्ना, होशियार और उनको अलर्ट करना चाहूँगा कि जो इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि ये जो ज़िंदगी है, ये खुशियों का भी गढ़ है, ये गमों का भी गढ़ है। अगर आपकी ज़िंदगी है तो आप पर मुश्किलात भी आएंगी, आप पर खुशियाँ भी आएंगी, आप पर मुसीबतें भी आएंगी, लेकिन आपने उनका सामना करना है। अगर आप उनका सामना नहीं करते तो कुछ लोग फिर आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप में हिम्मत नहीं है, अगर आप में क़ुव्वत नहीं है, अगर आप में ताकत नहीं है जीने की, तो कुछ लोग ज़रूर होंगे कि जो आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। आपकी मजबूरी का किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे? बिलफ़र्ज़ लेट्स सपोज़ मुझे कोई कहता है, अगर मैं बिलफ़र्ज़ काम नहीं कर रहा, काम काज नहीं कर रहा, बिल्कुल फ़ारिग हूँ, तो जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है और कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी की हालत में वो कुछ कर बैठते हैं कि जो उन्होंने सेविंग की होती है वो भी वेस्ट कर बैठते हैं। किस तरीके से वो आज मैं आपको बताऊंगा कि बिलफ़र्ज़ मैं फ़ारिग हूँ, मैं काम काज नहीं कर रहा। अब मैं या मेरे घर वाले किसी ऐसे बंदे को कि जो जानने वाला भी हो, यहाँ तक कि आपका रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड हो, किसी अच्छी पोस्ट पर हो, ज़ाहिर बात है कि जब इंसान के मुश्किलात आती हैं तो घर वाले भी साथ देते हैं। अब मैं किसी दोस्त के पास जाऊंगा, वो किसी फ़लाँ बंदे का नंबर देगा कि यार इस फ़लाँ बंदे के पास आप जाओ, वो आपका काम करवा देगा। अब वो जो फ़लाँ बंदा है, वो फ़लाँ बंदे का जो करैक्टर है वो मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ और मैं मजबूरी की हालत में उसके पास जा रहा हूँ। अब वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। वो पहले आपसे बात करेगा, बातचीत करेगा, आपको पहले वो ऑब्ज़र्व करेगा, ठीक है, उसके बाद एक्शन करेगा, ठीक है। तो अटैक करने की आप पे किस तरह कोशिश करेगा? वो इस तरह कोशिश करेगा, पहले आपकी सारी बातें सुनेगा, आपकी सारी बातें सुनेगा और फिर इतने कॉन्फिडेंट के साथ वो बात करेगा कि आपका ज़मीर भी कहेगा कि यार ये सच्चा बंदा है। और वो आपको सारी बात के बाद एक बात कहेगा कि इतने पैसे हों तो आपका बेटा या तुम्हें मैं काम पर लगवा दूंगा, आपका बेटा फ़लाँ गवर्नमेंट जॉब पे खड़ा होगा। तो मेरे साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे नालायक के साथ भी ये इंसिडेंट हो चुका है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और ये 90% लोग जो होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो करते हैं। हम समझ लेते हैं कि जनाब ये हम मजबूर हैं, ये हमें समझेगा, ठीक है, ये कुछ करेगा। लेकिन आज का जो दौर है बहुत ही सख्त है। आज का दौर वो नहीं रह चुका कि आप जनाब किसी के साथ अगर आप किसी को इमानत दें तो आप 4 साल बाद, 5 साल बाद आप जनाब वैसे ही वो आपको ख़यानत किए बग़ैर आपको वापस कर देगा। तो ये आज के दौर में ये चीज़ें नामुमकिन है। आप किसी पर एतबार नहीं कर सकते, किसी पर यकीन, भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरी जो मुद्दे की बात, मैं मुद्दे से हट चुका, मैं फिर आता हूँ कि वो आपकी बात सुनेगा और इतने कॉन्फिडेंस से बात करेगा कि आप के साथ कोई वालिद होंगे, वालिदैन होंगे, वो वाकई कहेंगे कि जनाब वाकई तो यार हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो वो ज़ाहिर बात है कि इंसान मजबूर है, तो वो मजबूरी की हालत में कुछ भी कर सकता है। वो कहेगा यार ये पैसे क्या हैं, चलो यार थोड़े से पैसे दे के परमानेंट जॉब मिल जाएगी तो यार
ٹھیک ہوگا، فیملی کے لیے بھی ٹھیک ہوگا، میرے فائنینشلی سسٹم بھی میرا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ اپنا حال تو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنا مستقبل نہیں دیکھ سکتے، اپنے آنے والے وقت نہیں دیکھ سکتے، اپنے آنے والا وہ نہیں دیکھ سکتے انسیڈنٹ جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. ہم وہ چیز نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف قدرت کے پاس ہے. یہ میں نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ ہم جو ہیں اپنا مستقبل نہیں دیکھ. کچھ لوگ ہوتا ہے، کچھ کو خواب آتی ہے کہ تعبیر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی خواب بھی سچی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کے خواب میں آتا ہے کہ اب بالفرض میں انپلائڈ ہوں، بے روزگار ہوں، تو جناب میرے خواب میں آتا ہے کہ یا تم فلاں بندے کے پاس جاؤ تو اس سے یا تم دعا کراؤ، یا تم اس کے پاس جاؤ تمہارا کام کروا دے گا. اب میرا وہ ہو جاتا ہے کام، ٹھیک ہے، تو اب وہ میں بات جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہوں. اب وہ میں بات اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار جب بھی مجھے خواب آئے گا، کیونکہ میرا خواب سچا ہوتا ہے، جب بھی مجھے خواب آئے گا تو میں جناب اپنے خواب کے مطابق چلوں گا. اب بعض اوقات خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، نہ میں ان چیزوں کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ چیزیں کا مجھے پتہ ہے. تو جو مدعے کی بات ہے وہ یہ کہ آپ جب جو مشکلات ہیں اگر آپ ان کو فیس نہیں کرتے نا تو آپ مجبور بن جاتے ہیں. جب آپ مشکلات کو فیس نہیں کرتے تو آپ مجبور بن جاتے ہیں. جب آپ مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ مشکل میں نے فیس کرنی اور میں نے اس کو سہنا ہے. اس میں لاس، بینیفٹس، پروفٹس، یہ جو کچھ ہوگا مجھے ہوگا، اس کا مجھے علم ہوگا کہ یہ جو بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے میں نے اپنے اوپر کی ہے، یہ چاہے اس میں مجھے لاس آیا ہے، بینیفٹ آیا ہے. لیکن جب آپ کسی دوسرے پر اعتماد کر لیتے ہیں، نہ آپ اس کے کریکٹر کو جانتے ہیں، نہ آپ اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، تو آپ اس پہ اندیکھا اعتبار کر لیتے ہیں. تو یہاں سے ہم غلط کرتے ہیں. تو جناب ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں گھر والے ٹھیک ہے پیسے دے دیں، وہ پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ جناب کہتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کا بیٹا جاب پر کھڑا ہوگا، فلاں تاریخ کو آپ کا بیٹا جاب پر کھڑا ہوگا. وہی بات آ جاتی ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، جیسا تاریخ پہ تاریخ. تو یہ جو تاریخیں ہیں یہ زندگی بھر چلتی رہتی ہیں. تو جب بھی اس طرح کا کام کریں، اور جو ہماری یہ وفاقی حکومت ہے، یہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو میرٹ پر ہر کام ہو رہا ہے، ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے. تو مجھے بھی کئی اس طرح کی آفرز آتی ہیں کہ یار اس طرح ہو، تو میں نے بھی کئی بار نا ٹرائی کیا ہے. لیکن ایک دفعہ میں نے بیٹھ کے سوچا، میں نے کہا یار دین نے تو کہا ہے کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس کا مطلب کہ مجھے جاب مل جائے گی، تو وہ تو میرے لیے پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اسی لیے میں نے اس دن سے عہد کیا کہ کبھی بھی میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ خود محنت کروں گا، خود سٹرگل کروں گا. اپرچونٹی انسان کو تب ملتی ہے اور خوشی بھی تب ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی محنت سے آگے آتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے آپ اپرچونٹی پر جائیں گے تو آپ کو لیگ پولنگ کا فرسٹ آف آل آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. شاید آپ اس نام سے واقف ہو جس کو ہم ٹانگیں کھینچنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں بار بار اپنی بات سے پھر جاتا ہوں کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے. تو لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بات پہ آپ کی اصلاح کی جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کبھی بھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کریں گے، اس انسیڈنٹ سے بچیں گے. بی الرٹ، بی کیئرفل. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ میری اس بات پر عمل کریں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. آپ ہمیشہ کامیابی کے راستے پر چلیں گے. آپ کو ہمیشہ ہر منزل، اور آپ اپنی آسانی سے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے.
تو ان لوگوں کی میں اصلاح کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، لوگوں سے حرام کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بھی اصلاح کروں گا کہ باز آ جاؤ کہ تم نے مرنا نہیں۔ یہ تمہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سمجھا دی ہو، کتنوں نے سمجھا دی ہو، اور میں بھی نالائق یہی بات کروں گا کہ کیا تم نے مرنا نہیں، کیا تم نے حساب و کتاب سے نہیں گزرنا، کیا تم نے میدان محشر میں موجود نہیں ہونا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، ایک بار اپنی زندگی میں ٹھیک اگر اس نے آپ کے ساتھ کی ہے تو آپ ٹھیک 5 سے 6 سال بعد اس کی پوری پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کن حالات میں ہیں۔ بڑا بول نہیں بولتا، لیکن انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، اگر آپ نے کسی یتیم کے، کسی مجبور کے اگر آپ نے پیسے ہتھیائے ہیں تو مہربانی کر کے سب سے پہلے اس کے پیسے دیں اور اللہ کے ہاں توبہ کریں اور اس گناہ کی معافی مانگیں، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم پکا ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں۔ یہی میری آج آپ کی اصلاح ہے، اور میں یہ آپ کی اصلاح بار بار کروں گا، اور اسپیشل میں ان لوگوں کی کروں گا کہ جو یہ کرتے ہیں، اس طرح کے کام نہ کریں۔ ہماری عوام غریب عوام ہے، کچھ مجبور ہوتے ہیں، اور وہ مجبوری کی حالت میں پیسے دے بھی دیتے ہیں تو آپ ان کو دلاسے نہ دیں پیسے لے کر۔ اگر آپ نے کچھ کام کرنا ہے تو آپ فی سبیل اللہ کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند بھی کریں گے اور اس کو آگے بھی پھیلانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔